غوث پاک کی ماں پہ تو تہمت لگا ہے سور کی اولاد. اور 8 سال سے میں ایک مطالبہ کر رہا ہوں, یہ بہت پرانی ویڈیو ہے اس کی, کہ اگر مرد کی اولاد ہے, حرامی نہیں ہے تو, اپنی ماں کا تو نے دودھ پیا. یہ سب جملے میں نے انٹرنیٹ پہ بولے, مجھے کوئی پرابلم نہیں کہ کل وہاں بھی ایک کمنٹس کرے ویڈیو پہ. جتنے ایسے کمنٹس کرتے تھے مجھے خوشی ہوتی ہے. جب یہ ویڈیو نیٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی کمنٹس آتے, گالی بکنے والا بریلی مولوی, گالی باز مولوی. میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے لگی تجھے مرچی لگی, میرا مقصد ہی تو مرچی لگانا ہے. میں تجھے خوش کرنے تھوڑی آیا ہوں مارکیٹ میں. اللہ نے میرا وجود, ارے فاروق کا وجود ہی شیطان کو تڑپانے کے لیے ہوا ہے. فاروق لفظ ہی ہے ایسا کہ جس سے شیطان چڑھتا ہے. میرا وجود ہی بیٹا تم نے ستانے کے لیے ہوا ہے. ہماری تھیوری یہی ہے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. جو ہمارے نبی کا نہیں, جو ہمارے غوث پاک کا نہیں, ہم اس کو مرچی لگا نہیں آئے. اگر تجھے مرچی نہ لگے تو پھر مجھے بھی مزہ نہیں آئے گا کہ یار میری بات کو کوئی سن نہیں رہے, کیا کر لو. ہمارے دوست لوگ بولتے ہیں, میرے ایس ایچ او سنی حنفی آرگنائزیشن جو ہماری تنظیم ہے, ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے نوجوان ہیں اس میں, مگر پڑھے لکھے ہونا اور ہے, لیکن مصطفیٰ کے لیے ہم پڑھے لکھے نہیں, جذباتی پہلے ہیں. وہ پڑھے لکھے, وہ بہت سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں یار, وہ ہمارا تعلیم اجازت کے لیے تھی. ارے ہم نے بھی پڑھا ہے, LLB کیا ہے, BA کیا ہے, ہمارے دوستوں میں ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, تنظیم میں کئی ڈاکٹر ہے, کئی انجینئر ہے, مگر سب جذباتی ہے. دنیاوی تعلیم بعد میں, پہلے مصطفیٰ کے لیے جذبات چاہیے. کام یہ آنے والے ہیں, دنیا کی تعلیم نہیں پوچھی جائے گی. قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا فاروق رضوی صاحب کون کون سی ڈگریاں آپ نے لی تھی, پوچھا ہی جائے گا مصطفیٰ کے لیے کتنا لڑے تھے, محبت کتنی تھی نبی سے, نبی کے گستاخوں کو کیسے جواب دیا, جواب نہیں دیا تو دل میں برا جانا کہ نہیں جانا, یہ پوچھا جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا 8 سال سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں, صرف ایک مطالبہ, مجھے اس سے غرض نہیں کہ واقعہ سچا ہے, جھوٹا ہے, کیسا ہے, کیا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں. صرف 8 سال سے ایک مطالبہ کہ اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا, کسی کتیا کا دودھ نہیں پیا, تو وہ کتاب دکھا, کس کتاب میں قصہ لکھا ہوا. میں یہ مطالبہ غلط ہے میرا. جب تو بول رہا ہے نا کہ کتاب میں لایا, پاکستان سے خرید کے لایا, میرے پاس ہے, میں پڑھ رہا تھا, جب پڑھ رہا تھا لایا ہے, تو موجود ہے تو دکھانے میں موت کیوں آ رہی ہے, تیری نانی کیوں یاد آ رہی ہے. ایسی کتاب ہے, وجہ کیا معلوم ہے. غوث پاک کی ماں کون تھی معلوم ہے آپ کو, غوث پاک کے والد کون تھے معلوم ہے. بہجت الاسرار پڑھیے آپ, قلائد الجواہر پڑھیے آپ, حضرت امام قادسی کی, حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی زبدۃ الآثار پڑھیے, سب غوث پاک کے حالات پر. ملا علی قاری کی نعمت الخواتین پڑھیے, غوث پاک کے حالات پر. یہ بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے علماء, حضرت عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تذکرۃ الغوثیہ پڑھیے آپ. یہ بڑے بڑے علماء نے غوث پاک کے جو حالات بیان کیے, اس میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابو صالح بہت بڑے نوجوان بزرگ تھے, نوجوان تھے, جوانی کے عالم میں عبادت کرتے تھے, جوانی کے عالم میں دنیا کو ترک کر دیا تھا, زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں جو ہے مصروف رہتے تھے. دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے, اور جب جنگ کا موقع آ جاتا تو جہاد پہ چلے جاتے. یہ ان کا معمول تھا. زیادہ تر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ مسلسل روزے رکھ رہے تھے, افطار کے لیے کھانے کو کچھ مل نہیں رہا تھا. کئی دن ان کے اس عالم میں روزے کٹ گئے کہ پانی سے سحری کرتے, پانی پی کر افطار کرتے. ایک مرتبہ افطار کے ٹائم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا دریا میں سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے, ہاتھ بڑھایا, سیب کو پکڑ لیا, خوش ہو گئے کہ چلو اللہ کی طرف سے آیا ہے. افطار اسی سیب سے کر لیا. افطار کر چکے, خیال آیا, ان کا نام تھا شیخ ابو صالح. اپنے آپ سے کہا, ابو صالح یہ سیب تو نے کھا لیا اور یہ بہتا ہوا آ رہا تھا. یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کس کا سیب ہے, کہاں سے آ رہا تھا, کس کے درخت کا ہے, کس کے باغ کا ہے, اور جس کے باغ کا یہ سیب ٹوٹ کر اس دریا میں گرا, دریا سے بہتا ہوا آیا, تم نے اس باغ کے مالک سے اجازت نہیں لی, تو قیامت کے دن اگر اللہ نے اس سیب کے بارے میں تجھ سے سوال کر لیا تو کیا جواب دیں گا. یہ خوف الہی تھا. بس یہ ایسی خیال آیا, لرز گیا. شیخ ابو صالح دریا کی الٹی سم چلنے لگے. دیکھو یہ دریا جو سیب بہتا آ رہا تھا, آخر کہاں سے آ رہا تھا. دریا کے
روانگی کے ساتھ الٹی سمت میں چلے چلے چلے، جب بہت دور گئے دیکھا تو ایک پورے سیبوں کا درخت ہے، باغ ہے پورا، اور ایک درخت جو اس باغ کا ہے وہ دریا کے کنارے سے جھکا ہوا ہے اس کی ٹہنی۔ آپ سمجھئے کہ یہی درخت کی ٹہنی سے سیب ٹوٹا، دریا میں گرا۔ آپ نے معلوم کیا کہ بھائی یہ باغ کس کا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑے بغداد کے بہت بڑے بزرگ، بغداد کے نہیں معاف کیجیے گا، یہ ایران کا ایک علاقہ تھا، ایران کے ایک بہت بڑے فلاح بزرگ، ان کا جو نام ہے عبداللہ سمائی، ان کا باغ ہے، اور بڑے امیر و کبیر ہیں، ان کے ایسے کئی باغات ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ یہ پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر گئے، سلام کیا، کہا بزرگوار حال یہ ہوا کہ میں روزے سے تھا، افطار کے وقت دریا کے کنارے بیٹھا تھا، ایک سیب آیا، میں نے کھا لیا، اور پھر جب معلوم کیا تو وہ آپ کے باغ کا درخت کا سیب تھا، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ قیامت کے دن پکڑ نہ ہو جائے اس لیے اس غرض سے آیا ہوں کہ خدا کے واسطے باللہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اگر میرے پاس اس سیب کی اجرت دینے کے لیے پیسے ہوتے تو یقیناً میں آپ کو رقم دیتا، لیکن میرے پاس رقم نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ بغیر اجازت میں نے سیب کھا لیا، آپ معاف کر دیں۔ حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سے پیر تک دیکھا، حیران رہ گئے، یہ بھری جوانی کا عالم، اتنا حسین خوبصورت نوجوان، آج کل کون حرام و حلال دکھتا ہے تھا، یہ جوانی میں یہ تقویٰ پرہیزگاری۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کہا شیخ ابو صالح۔ کہا ابو صالح ایک شرط پر ہم تمہیں معاف کریں گے۔ کہا بتائیے شرط ہے؟ کہا 1 سال ہمارے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ حضور یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ کہا ہماری شرط یہی ہے، منظور ہو تو ٹھیک ورنہ اپنا کام کرو، ہم نے کب تمہیں روکا ہے؟ کہا حضور آپ معاف نہیں کریں گے؟ کہا نہیں واللہ میں معاف نہ کروں گا اس وقت تک جب تک تم یہ شرط نہ مانو، اگر معافی چاہتے ہو تو شرط یہی ہے کہ 1 سال میرے باغ کی رکھوالی کرنا ہے تمہیں۔ کچھ دیر سوچا شیخ ابو صالح نے، کہا سرکار اگر یہ معافی کی شرط ہے تو پھر منظور ہے، اگر 1 سال بغیر کسی معاوضے کے آپ کے باغ کی رکھوالی کے بعد مجھے معافی ملتی ہے تو اللہ کی پکڑ سے کہ آسان سستا سودا ہے، مجھے قبول ہے۔ کہا ٹھیک ہے آج سے اس باغ کی رکھوالی تمہارے ذمہ، تم اس کے آج سے اس باغ کے رکھوالی۔ باغ کی رکھوالی کرتے تھے، جھاڑو دیتے، صفائی کرتے، پانی درختوں میں ڈالتے، سیبوں کو درست کرتے، جو سیب لٹک رہے ہیں ان کو کمچیوں لکڑیوں سے باندھتے جیسا کہ ہوتے معاملہ۔ ایک عرصہ گزر گیا، کچھ مہینوں کے بعد حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باغ میں تشریف لائے، ان کے ساتھ کچھ دوست تھے، ان کے دسترخوان بچھا، سپرنجیاں وغیرہ بچھا دی گئی۔ آپ نے کہا ابو صالح کو میٹھے اور لذیذ قسم کے سیب توڑ کے لاؤ، یہ میرے دوست آئے ہیں، باغ کے سیب کھانا چاہتے ہیں، ان کی سیب سے ضیافت کرو، مہمان نوازی کرو۔ وہ سیب توڑا، ایک پلیٹ اور ایک تھال میں جمع کیا، بڑے ادب سے لا کے رکھ دیا۔ جو سیب اٹھاتے تھے کھٹا بدمزہ۔ حضرت عبداللہ بڑے ناراض ہوئے، ابو صالح اتنے دن ہو گئے تمہیں، اتنے مہینے ہو گئے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، اور اب تک تمہیں یہ نہیں پتا چلا کہ درخت کے سیب میٹھے اور کس درخت کے سیب جو ہے بدمزہ اور کھٹے ہیں؟ تو بڑے ادب کے ساتھ ابو صالح عرض کرتے سرکار مجھے کیسے پتا ہوگا، آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کا حکم دیا ہے، سیب کھانے کی اجازت تو نہیں دی تھی، واللہ میں نے آج تک ان باغوں میں سے ایک سیب کو بھی نہیں چکا ہے۔ یہ تقویٰ تھا شیخ ابو صالح، بڑے حیران ہو گئے۔ واقعی نوجوان کہ تم جیسا عابد متقی پرہیزگار آج تک میں نے کوئی نوجوان نہیں دیکھا۔ 1 سال مکمل ہوا، حاضر ہوئے، کہا حضور 1 سال مکمل ہو گیا، اب اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے معاف کیا، میں اپنی راہ دوں۔ کہا ابھی میں نے معاف نہیں کیا، ایک شرط اور ہے۔ کہا حضور یہ تو پھر زیادتی ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک شرط۔ کہا نہیں میری مرضی، اب چاہو تو وہ شرط پورا کرو تو میں معاف کروں، ورنہ تمہاری مرضی، تم چلے جاؤ۔ کہا حضور ٹھیک ہے بتائیے کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تمہیں میری ایک بیٹی ہے اس سے نکاح کرنا پڑے۔ کہا حضور میں بڑا مفلس و غریب ہوں، کہا مجھے تمہارے مال سے کوئی غرض نہیں، اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے اور میری ایک لوتی بیٹی ہے، جب تمہارا نکاح ہوگا میرے سارے مال کے مالک تم خود بخود بن جاؤ گے، خود ہی امیر ہو جاؤ گے۔ کہا حضور خدا کی قسم مجھے روپے کا کوئی لالچ نہیں، لیکن اگر شرط یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کے نکاح کے عوض آپ مجھے معاف کریں گے تو پھر میں تیار ہوں۔ کہا لیکن ابو صالح پہلے سن لو، جلد بازی سے کام نہ لو، میں جس بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جس سے تمہیں نکاح کرنا ہے اس میں بہت سارے عیب ہیں، پہلے وہ عیب سن لو۔ کہا حضور مجھے اس کے عیب سے کوئی غرض نہیں۔ کہا نہیں تمہیں سننا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم شکایت کرو کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ کہا اچھا حضور ٹھیک ہے بتائیں۔ کہا اس میں پہلا عیب یہ ہے کہ وہ دونوں آنکھوں سے اندھی اور نابینا ہے، دکھتا نہیں ہے اسے۔
کہا حضور مجھے منظور ہے. کہا سنو ابو صالح دونوں کانوں سے بہری ہے. کہا تب بھی مجھے منظور ہے. کہا ابو صالح زبان سے گونگی ہے, منہ سے بولتی نہیں ہے. کہا حضور تب بھی مجھے منظور ہے. کہا ہاتھوں سے لولی ہے, اس کے ہاتھ لولے ہیں. کہا حضور مجھے منظور ہے. کہا پیروں سے لنگڑی ہے. کہا مجھے منظور ہے. یا اللہ کوئی ہے تھا جو بچہ, لنگڑی وہ ہے, لولی وہ ہے, گونگی وہ ہے, بہری وہ ہے, اندھی وہ ہے. کہا حضور مجھے منظور ہے. کہا ابو صالح تم بڑے عجیب نوجوان معلوم ہوتے. کہا حضور اگر اس نکاح کے بعد آپ مجھے معاف کر دیں, یہ سودا بڑا سستا ہے, آخرت کی پکڑ بڑی سخت ہے. کہا جاؤ ٹھیک ہے, کل تمہارا نکاح ہو گیا. عصر میں نکاح ہوا, نماز مغرب اور عشاء کے بعد. کہا جاؤ کھلا کمرے میں تمہاری دلہن ہے, ملاقات کرو. جب کمرے میں داخل ہوئے ابو صالح, جیسے کہ ہوتا ہے شادی شدہ سب جانتے ہیں, کوارے بچے بھی بیٹھے ہیں, دلہن گھونگھٹ میں ہوتی ہے. گھونگھٹ جیسے اٹھایا, پہلی نظر اپنی دلہن پہ پڑی, بھاگتے ہوئے باہر.